اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے اور اس کا فضل اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کورونا اور لاک ڈاؤن کے ان ایام میں ہمیں ایک اہم کام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کل بہت سے لوگ اپنے بہت سے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کچھ مفید کاموں میں تو کچھ غیر مفید کاموں میں، اور کچھ جو ہے لایانی کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اس کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی مفید کام میں جوڑ دیا، اور وہ ہے عربی زبان کو سیکھنا اور سکھانا۔ عربی زبان کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں، اور اس سلسلے میں مزید کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا یہ کورس ہے، یہ 7 روزہ کورس ہے، جس میں انشاءاللہ عربی زبان کے اصول کے سلسلے میں پیش آنے والی دشواریوں اور ان کی کیا وجوہات ہوتی ہے اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، یہ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں تفصیل سے پیش کی جائیں گی۔ دیکھیے، بولنے کا تعلق یا زبان کا تعلق وہ بولنے سے ہے۔ زبان کا مطلب ہی ہے وہ چیز جو بولی جائے، اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے زبان انسان سمجھے اور پھر وہ اس زبان کو استعمال کرے۔ الحمدللہ المعہد الاسلامی العربی، جو کہ اب ایک ہندوستانی سطح پر کام کرنے والا ایک ادارہ ہے، جس کے تحت بہت سے کام ہوتے ہیں، اس میں ایک اہم کام آف لائن و آن لائن کورس کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب ایک مختصر کورس رکھا جا رہا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زیادہ وقت نہیں دے پاتے، ان کے اندر شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے عربی زبان حاصل کریں، عربی زبان کو سیکھیں اور ایک زندہ زبان کی حیثیت سے اس کو استعمال کریں۔ لیکن کچھ دشواریاں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں جو عام طور پر اس سلسلے میں حائل ہوتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کا سفر جو ہے وہ رک جاتا ہے اور وہ اپنے سفر کو آگے نہیں بڑھا پاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ ارادہ کیا گیا کہ اس طرح کا ایک کورس منعقد کیا جائے، اور اعلان میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ یہ کورس اس ادارے کے سرپرست حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب ندوی ازہری دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ کے یاد میں اور ان کی جو خدمات ہے ان کی قدر کے لیے اور ان کا جو پیغام تھا اس کو عام کرنے کے لیے یہ منعقد کیا گیا ہے۔ تمام حضرات حضرت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات کو بلند فرمائے
اور جو کام انہوں نے کیا ہے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا اس پہلے محاورے کا یا پہلے سبق کا عنوان ہے، وہ عنوان آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت ہی اہم عنوان ہے، اور اس عنوان کا نام ہے عربی بولنے کے تعلق سے، عربی بولنے کے سلسلے میں پیش آنے والی دشواریاں اور ان کا حل۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی تکلم، عربی بول چال، اس تعلق سے کیا دشواریاں پیش آتی ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ان کو کیسے ہم حل کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر آج انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ دیکھیے الحمدللہ 10 سالوں سے اس میدان میں کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور کورس میں شرکت کے تعلق سے طلبا بھی رابطہ کرتے ہیں، اساتذہ بھی رابطہ کرتے ہیں، چاہے مدارس کے طلبا و اساتذہ ہوں یا اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلبا و اساتذہ ہوں۔ عموماً جب بھی عربی زبان ادب کے تعلق سے بات آتی ہے تو ایک سوال ضرور ہم لوگوں کے سامنے آتا ہے، اور وہ سوال ہے کہ ہم عربی کے سلسلے میں محنت کر رہے ہیں اور عربی کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہم عربی بولنے میں مہارت حاصل کریں۔ مجموعی طور پر یہ سمجھ لیں کہ یہ ہر طالب علم اور ہر عربی سے تعلق رکھنے والے کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ ہمیں بولنا کیسے آئے گا، یا ہم کیسے عربی میں بول سکتے ہیں، ہم کیسے عربی میں گفتگو کر سکتے ہیں، ہم کیسے عربی میں اپنے مافی ضمیر کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی سوال ہے جو عموماً ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی نشست ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی کورس ہو، تو یہ سوال ضرور سامنے آتا ہے۔ تو دیکھیے زبان کا اصل تعلق وہ بولنے سے ہے، اس لیے کسی بھی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بولنے کی مشق ضروری ہے، بولنے کی مشق ضروری ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ یہ بولنا کیسے آئے گا، تو اس کا جواب یہی ہے، آسان الفاظ میں اگر جواب دیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بولنے سے بولنا آئے گا، بولنے سے بولنا آئے گا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بولنے سے بولنا آئے گا؟ تو دیکھیے زبان جو ہے، زبان سیکھنا یہ ایک عملی کام ہے، زبان سیکھنا یہ ایک عملی کام ہے۔ جب تک آپ عملی طور پر اس کو نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس کام کو نہیں سیکھ سکتے۔ ایک مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ عربی میں ایک جملہ ہے کہ وَبِالْأَمْثَالِ تَتَّضِحُ الْأَقْوَالُ، کہ مثالوں کے ذریعے بات سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی الگ الگ مثالوں کے ذریعے بات کو انسانوں کو سمجھایا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال آپ حضرات کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ ایک کام ہے تیرنا، جس کو انگریزی میں سوئمنگ کہتے ہیں اور عربی میں سباحہ کہا جاتا ہے۔ تو تیرنے کا کام اگر اس کے لیے کوئی انسان تیرنے سے متعلق جو کتابیں ہیں اور جو بھی اس پر سے متعلق جو چیزیں ہیں، جو کتابیں ہیں، وہ تمام کتابیں وہ کتب خانے جائے، لائبریری جائے اور وہاں جا کر اس موضوع سے متعلق کتابیں جمع کر لیں، اور کئی کئی دنوں تک یا کئی کئی ہفتوں اور مہینوں تک جو ہے وہ ان کتابوں کا تیرنے کے موضوع سے متعلق مطالعہ کرے، اور اس کو تمام چیزیں معلوم ہو جائے کہ تیرنا یہ ایک کام ہے، اس کو اس طرح انجام دینا ہے، اس کے لیے پانی ہونا چاہیے اور اتنا پانی ہونا چاہیے اور اس طرح ڈبکی لگانی چاہیے اور اس طرح ہاتھ پاؤں چلانا چاہیے۔
یہ تمام باتیں اس کو معلوم ہو جائے، لیکن جیسے ہی وہ ندی، نہر، تالاب، سمندر کے کنارے پہنچے، پانی دیکھے تو وہ ڈر کر بھاگ جائے۔ تو آپ بتائیے کہ کیا وہ انسان کبھی بھی تیرنا سیکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں سیکھ سکتا، اس لیے کہ اس نے معلومات تو جمع کر لی، لیکن یہ کام صرف معلومات جمع کرنے کا نہیں ہے، بلکہ معلومات حاصل کر کے عملی طور پہ کرنے کا ہے۔ جب تک انسان اس کو عملی طور پہ نہیں کرے گا، اس وقت تک جو ہے وہ اس کام کو نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس کے بارے میں کتنی ہی معلومات جمع کر لے۔ وہیں پر اس کے برخلاف ایک دوسرا آدمی ہے یا ایک دوسری مخلوق ہے جس کو یہ تک نہیں معلوم کہ اس کام کو تیرنا کہا جاتا ہے اور اس کام کو جو ہے سوئمنگ کہا جاتا ہے یا اس کام کو سباحہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ عملی طور پر اس کام کو کرتا ہے تو وہ اس کام کو جان لیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے انسانوں کے علاوہ بہت سی مخلوقات ہے جو بہت اچھی طرح چلتی ہے، اور انسانوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بالکل جاہل ان پڑھ ہے، کچھ نہیں جانتے، لیکن تیرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کو انہوں نے کتاب سے نہیں پڑھا، لیکن عملی طور پہ انہوں نے اس کو کر کے سیکھا۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی عربی زبان کے قواعد خوب پڑھ لے، الفاظ، معانی اور تعبیرات و اصطلاحات یاد کر لے، کئی سال اس کے لیے لگا دے، لیکن جب بولنے کا موقع آئے تو وہ دور بھاگ جائے اور بولنے کی مشق نہ کرے تو وہ کبھی بھی عربی نہیں بول سکتا، چاہے وہ کتنی ہی معلومات کیوں نہ جمع کر لے، کتنے ہی قواعد کیوں نہ وہ سیکھ لے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ بولنا کیسے آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بولنے سے بولنا آئے گا، بولنے سے بولنا آئے گا۔ اب یہاں پر ایک دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات تو مان لی گئی کہ بولنے سے بولنا آئے گا، لیکن آخر اس کا کوئی طریقہ تو ہوگا، کوئی اس کا ذریعہ تو ہوگا، کوئی اس کا راستہ تو ہوگا۔ تو اس کا راستہ یہی ہے، اس کا سب سے آسان راستہ کسی بھی زبان کے سیکھنے کا یہی وہی طریقہ ہے جو اللہ نے اس دنیا میں جاری کر رکھا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں جو نظام بنایا ہے زبان کے سیکھنے کا، وہ یہ ہے کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور رشتے داروں سے سن کر اپنی مادری زبان سیکھ لیتا ہے۔ اس کے لیے نہ وہ قواعد پڑھتا ہے، نہ الفاظ معانی یاد کرتا ہے۔ اب دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اپنی مادری زبان سیکھنے کے لیے پہلے اس کے الفاظ معانی یاد کیے، اس کے قواعد پڑھے، پھر جا کر میں نے اپنی مادری زبان سیکھی۔ دنیا میں کوئی آدمی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں غلط ہے، جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ باطل ہے، اس لیے کہ ہر بچہ اپنی مادری زبان وہ اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے گھر والوں اور اپنے رشتے داروں سے سن کر سیکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں عربی زبان سیکھنی ہے تو ہمیں عربی زبان بولنے والوں کو سننا چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا ہم تو ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں عربی نہیں بولی جاتی یا عربی جو ہے وہ نہیں بتائی جاتی، عربی استعمال نہیں کی جاتی، تو پھر ہم کیسے جو ہے عربی بولنے والوں کو سیکھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کل یہ نظام بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ ہمیں عربی بولنے والوں کو سننے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اصل تو طریقہ یہی ہے کہ ہم باہر جائیں اور جو اہل زبان ہیں ان کے ساتھ رہیں، ان سے سیکھیں اور ان کو سن کر حاصل کریں، لیکن آج کل ویسے بھی ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، اور آج کل کورونا کے زمانے میں یہ اور زیادہ مشکل ہے۔
اور جو راستے ہیں وہ بھی بند ہو چکے ہیں یا مشکل ہو چکے ہیں، تو اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہے۔ ہمیں ملک سے باہر تو دور کی بات، شہر سے باہر بھی جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گاؤں علاقے سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے گھر اور کمرے سے بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں رہ کر جس کو چاہے اس کو سن سکتے ہیں۔ آپ موبائل لیجیے، یوٹیوب پر جائیے اور جس کو سننا ہو اس کو سنیے، آپ آسانی سے سن سکتے ہیں اور ان سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا طریقہ کہ زبان کیسے آئے گی، زبان جو ہے وہ سننے سے آئے گی۔ اس سلسلے میں ایک غلط فہمی عام طور پر عربی زبان کے مبتدی شارحین میں پائی جاتی ہے کہ وہ نحو و صرف کے قواعد کے اصول میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ اصل مقصود مفقود ہو جاتا ہے۔ بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ اب تو ہم نے تو یہ بتایا کہ جو زبان ہے وہ سننے سے آئے گی، اور اس کا جو واضح نمونہ ہے یا واضح جو مثال اگر آپ حضرات چاہیں تو آپ کو آپ کے سامنے یہ مثال رکھی جا سکتی ہے کہ آپ کے گھر کے یا آپ کے علاقے کے کوئی جو افراد باہر ملازمت کے لیے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر کچھ عرصے رہتے ہیں تو وہ وہاں پر جو ہے ان کی زبان سن کر بولنے لگتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کو کوئی دشواری نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کچھ ہی مہینوں میں وہاں کی جو رائج زبان ہے وہ بولنے لگتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کیونکہ وہاں پر جو رائج زبان ہے وہ الگ زبان ہے، غیر فصیح زبان ہے، عامی زبان ہے، اس لیے وہ ایک عامی زبان کو سیکھتے ہیں۔ اگر وہاں پر جو زبان ہے وہ فصیح ہوتی تو پھر وہ بھی جو ہے فصیح زبان سیکھتے۔ تو بہرکیف اب بولنے کے تعلق سے عموماً کچھ غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ سننے میں ہمیں کن کو سنا جائے، تو انشاءاللہ ابھی آخر میں اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے کچھ اہم باتوں کی طرف جو ہے آپ حضرات کو اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اس کو آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ ایک غلط فہمی عام طور پر یہ پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمیں گرامر نہیں آئیں گے، جب تک ہم قواعد نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک جو ہے ہم عربی نہیں بول سکتے۔ تو یہ بات تو ہے کہ ایک غیر مادری زبان سیکھنے کے لیے، اجنبی زبان کے سیکھنے کے لیے قواعد کا جاننا ضروری ہے، لیکن زبان و ادب دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ صرف زبان کے لیے قواعد ضروری تو ہے لیکن اسی پر منحصر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ وہ بغیر قواعد کے بھی زبان سیکھ لیتے ہیں۔ اس کی مثال ہم نے دی کہ ہم لوگ سب اپنی مادری زبان بغیر قواعد کے سیکھتے ہیں، اور جو لوگ معاش کے سلسلے میں عرب ممالک